بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران معاہدے پر قائم نہیں رہتا تو وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بڑی دھمکی دے دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران معاہدے پر قائم نہ رہا تو وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ تہران جوہری شفافیت یقینی بنانے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے۔ آبنۂ ہرمز میں صورتحال اچھی ہے، جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ آبی گزرگاہ کے حوالے سے ایران بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ایران امریکہ اور بین الاقوامی معاہدوں کا احترام کرتا رہے گا، دونوں ممالک کے درمیان کسی قسم کا کوئی تنازع پیدا نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ایران کی بحریہ اور فضائیہ کی قیادت ختم کی جا چکی ہے۔ ایران کے میزائل اور ڈرونز بھی 87% تباہ کر دیے گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران جلد بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کے معائنے پر رضامند ہو جائے گا اور طویل مدت کے لیے جوہری شفافیت کو یقینی بنانے پر آمادہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ برطانوی مستعفی وزیر اعظم کیر سٹارمر مسائل پر قابو نہیں پا سکے۔ کیر سٹارمر کو امیگریشن کے مسائل کی وجہ سے استعفیٰ دینا پڑا۔ واضح رہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں تعطل بھی پیدا ہوا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنۂ ہرمز کو دوبارہ بند کرنے پر تہران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ فاکس نیوز کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایرانی حکام کو خبردار کیا ہے کہ اس اہم آبی گزرگاہ کو بند کرنے کی کسی بھی مزید کوشش کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے اپنے سابق بیانات کو دہراتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن آبنۂ ہرمز کا کنٹرول سنبھال سکتا ہے اور وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر ممکنہ طور پر ٹرانزٹ فیس بھی عائد کر سکتا ہے۔ دوسری جانب اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کلیباف نے کہا کہ امریکہ اپنے بیانات میں محتاط رہے کیونکہ ایرانی مسلح افواج بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم امریکی دھمکیوں کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کلیباف نے تصدیق کی ہے کہ منجمدہ اثاثوں میں سے 12 ارب ڈالر جاری کرنے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ باقر کلیباف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت پر رابطے کا نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اقدام کا مقصد کسی بھی قسم کے تصادم یا کشیدگی سے بچنا ہے۔ اسپیکر محمد کلیباف نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ مذاکرات کی بنیاد پر لبنان کی علاقائی سالمیت و خود مختاری کی ضمانت دینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کلیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی آبنۂ ہرمز کے معاملے پر بات چیت کے لیے عمان پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے لیے ایک اہم جنرل لائسنس جاری کرتے ہوئے محدود مدت کے لیے ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کی اجازت دے دی ہے۔ اس فیصلے کے تحت ایران 21 اگست تک عالمی منڈی میں خام تیل اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت جاری رکھ سکے گا۔ اس سے قبل سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ کی منظوری دی گئی، جبکہ مذاکرات کی نگرانی کے لیے کمیٹی کے قیام پر اتفاق کیا گیا، جس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کا عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گئے۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر پریس بریفنگ کے دوران برطانوی وزیر اعظم نے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بار بار یہ بتایا گیا کہ ہماری پارٹی کمزور ہو گئی ہے اور ختم ہو گئی ہے۔ میں پارٹی کی خواہش پر پارٹی لیڈرشپ سے مستعفی ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج صبح کنگ چارلس سے گفتگو کی قیادت کے انتخابی عمل کی تکمیل تک میں اپنے عہدے پر برقرار رہوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود میری ترجیح رہی۔ 6 سال پہلے لیبر پارٹی کی قیادت سنبھالی جب پارٹی دیوالیہ ہو چکی تھی۔ ہم نے اپنے پارٹی اور قومی معیشت کو بحال کیا۔ میں نے معیشت کو 2 سال میں مضبوط کیا۔ تبدیلیاں راتوں رات نہیں آتی، وقت درکار ہوتا ہے۔ آنے والے وزیر اعظم کے ساتھ مکمل تعاون کروں گا۔ اقتدار کی منظم اور ہموار منتقلی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وزارت عظمیٰ کا حلف لینا میری زندگی کا اہم لمحہ تھا۔ میں نے ہمیشہ برطانیہ کے لیے کام کیا۔ واضح رہے کہ کیر سٹارمر نے 2024 کے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے تکنیکی مذاکرات مکمل، جوہری پروگرام اور پابندیوں پر 4 اہم ورکنگ گروپس قائم۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے تکنیکی مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے، جہاں دونوں ممالک نے مستقبل کے مذاکرات کو آگے بڑھنے کے لیے مختلف شعبوں میں مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے نائب وزیر خارجہ کا بتانا ہے کہ مذاکرات کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ اہم امور پیش رفت کے لیے 4 الگ الگ ورکنگ گروپ تشکیل دیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلا ورکنگ گروپ اقتصادی پابندیوں کے خاتمے، دوسرا جوہری امور، تیسرا تعمیر نو اور معاشی ترقی، جبکہ چوتھا معاہدے پر عمل درآمد اور نگرانی کے معاملات پر مزید کام کرے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا تھا کہ ان ورکنگ گروپس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے ابتدائی فریم ورک کو عملی شکل دینا اور اختلافی امور پر تکنیکی سطح پر پیش رفت ممکن بنانا ہے۔ مبصرین کے مطابق ورکنگ گروپ کا قیام اس بات کا اشارہ ہے کہ دونوں فریقین مذاکراتی عمل کو محض سیاسی بیانات تک محدود رکھنے کی بجائے عملی اور تکنیکی سطح پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون برقرار رکھنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون برقرار رکھنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم، وزیر دفاع اور فوجی سربراہ کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون برقرار رکھنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی شہریوں اور فوج کی سلامتی بنیادی اصول رہے گی، اس پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ خیال ہے کہ لبنان اسرائیل مذاکرات کا ایک اور دور آج واشنگٹن میں ہوگا اور بات چیت کا مقصد اسرائیل حزب اللہ جنگ بندی کرنا ہے۔ دوسری جانب اس سے قبل امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران بات چیت میں حزب اللہ کا معاملہ ہنگامی ایجنڈے میں شامل ہے۔ اسرائیل تنازعہ بات چیت کے پہلے دن زیر غور آنا شیڈیول ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے جنگ بندی توڑی تو خاموش نہیں رہیں گے، حزب اللہ کی نئی وارننگ۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو اس کا جواب اسی انداز میں دیا جائے گا۔ ایرانی نشریاتی ادارے پریس ٹی وی کے مطابق حزب اللہ کی سیاسی کونسل کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کسی بھی جارحانہ اقدام یا جنگ بندی کی خلاف ورزی پر حزب اللہ بھرپور رد عمل دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حزب اللہ اب ماضی کی صورتحال میں واپس نہیں جائے گا جب اسرائیلی فوج تقریباً روزانہ لبنان میں حملے کرتی تھی، جبکہ حزب اللہ جنگ بندی کے احترام میں تحمل کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ مکمل طور پر تیار ہیں اور ہر قسم کی ممکنہ خلاف ورزی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کے مطابق تنظیم کے جنگجو ہر وقت تیار حالت میں ہیں اور اسرائیلی اقدامات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حزب اللہ رہنما کا کہنا تھا کہ لبنان کی خود مختاری اور سلامتی پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور اگر اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اسے اسی نوعیت کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل جنوبی لبنان میں اپنی فوجی موجودگی کے مستقبل کے حوالے سے ممکنہ امریکی دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی حکمت عملی پر غور کرنے لگا۔ ترک خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سرکاری نشریاتی ادارے کان نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی حکام اس امکان کا جائزہ لے رہے ہیں کہ مستقبل میں امریکہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کے مرحلہ وار انخلاء کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک نئے مذاکراتی دور کا آغاز آج متوقع ہے، جس میں جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کے ابتدائی انتظامات پر بات چیت کی جائے گی۔ یہ مذاکرات لبنانی فوج کے لیے ایک پائلٹ پروگرام کے تحت کیے جا رہے ہیں تاکہ علاقے میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں بتدریج لبنانی فورسز کے حوالے کی جا سکتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات امریکی ثالثی میں ہوں گے، جبکہ اسرائیل اور لبنان کے سفیروں کے علاوہ اسرائیلی فوج کے 3 بریگیڈیئر جنرل بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ اس عمل کا مقصد جنوبی لبنان میں کشیدگی کم کرنا اور جنگ بندی کو مزید مستحکم بنانا بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔